حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ حالت دیکھی نہیں گئی، میں نے مشکیزے میں پانی بھرا اور لے جانا چاہا، ان ظالموں نے، ان بلوائیوں نے تیر چلائے، چمڑے کا مشکیزہ تھا وہ پھٹ گیا، پانی ختم ہو گیا۔ ہے افسوس جس نے مدینہ طیبہ کے لیے بیر روما خرید کر مدینہ طیبہ کو صحابہ کو سیراب کیا تھا، جس کی سیرابی سے آج بھی مدینہ طیبہ کے باغات سیراب، جس کے کنویں سے مدینہ طیبہ کے باغات آج بھی سیراب ہو رہے ہیں۔ ہے عثمان آج ایک قطرے پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، تیرے بچے بلبلا رہے ہیں، تیری بیوی نائلہ ایڑیاں رگڑ رہی ہے، پانی پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے مشکیزہ پہنچانا چاہا، اس کو تیر لگا کر اس کو پھاڑ دیا۔ حضرت علی نے اپنا امامہ نکال کر حضرت عثمان غنی کے گھر کے اندر پھینکا اور یہ چلا بھی، اے عثمان ہمیں معاف کرنا، جنہوں نے اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے سخاوت کے دریا بہائے، آج ہم اتنے مجبور ہیں کہ 2 گھٹ پانی بھی ہم تم تک نہیں پہنچا سکتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، اے علی ہمارے دوستوں کو بتا دو، ہمارے چاہنے والوں کو بتا دو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں یہ راستہ یقیناً بلال کا راستہ ہے، خباب کا راستہ ہے، سمیہ کا راستہ ہے، اون کی اجڑی کا راستہ ہے، طائف کی وادی ہے، ہجرت کا راستہ ہے، لیکن جو چلتا ہے اس چلنے والے کو پوچھو تو صحیح اس راستے کے اندر مزے کتنے آتے ہیں، اس راستے کے اندر دکھ کیا آتا ہے۔ بیوی کی غلامی کرنے والوں، اولاد کو حدیث پہنانے والوں، کارخانوں کی پوجا کرنے والوں، دکانوں کی پوجا کرنے والوں، دولت کی پوجا کرنے والوں، سوالات پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر نالی کے پیشاب کی نالی میں ڈال کر ہجڑوں کی صورت بنانے والوں، ایک مرتبہ بلال کا طریقہ اپنا کر دیکھو، ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کا طریقہ اپنا کر دیکھو، ایک مرتبہ دنیا کو طلاق دے کر ہجرت کا راستہ اپنا کر دیکھو، طائف کی وادی کا راستہ اپنا کر دیکھو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ جھوٹ بولنے والے تھے؟ وہ عثمان غنی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل رفیق فی الجنہ، لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فی الجنہ۔ عثمان ابن عفان ہر جنت میں ہر پیغمبر کا ایک ساتھی ہوگا اور میرا ساتھی جنت میں عثمان ابن عفان ہوگا۔ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جاؤ ساتھیوں سے کہہ دو، خوشخبری سنا دو، عثمان اور ان کے گھر والوں کو جو پیاس لگتی ہے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ جنت کی نہر کا پانی پلا دیتے ہیں۔ یہ جنت کی نہر کا پانی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت، جو روح کی غلامی میں بغل کے اندر بیٹھ کر جنابت کی حالت میں فریج کا روح افزا تھمس اپ سافٹ ڈرنک پینے سے ملتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے ملتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تسلی دی، جاؤ بتاؤ جب کبھی بھوک لگتی ہے، جب کبھی پیاس لگتی ہے، ہم جو ہے کلام پاک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے من و سلوا کھلواتے ہیں اور جنت کی نہروں کے اندر ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ غوطہ لگاتے ہیں۔ منبر پر تقریر کرنا آسان ہے، اپنے لوگوں میں تقریر کرنا آسان ہے، یہاں میرے چمچے ہیں، میرے مریدین ہیں، میری چاہی ہوئی مسجد ہے، میرا محلہ ہے، میرے بلائے ہوئے لوگ ہیں، یہاں چیخنا چلانا نعرے بلند کرنا تقریر کے اندر اپنا جو ہے جوش کا اظہار کرنا آسان ہے۔ اصلاح معاشرہ کی محفل کے اندر، میلاد کی محفل کے اندر اور جو ہے سیرت کی محفل کے اندر، شب برات کی محفل کے اندر، شب معراج کی محفل کے اندر، عید الفطر کے ممبر پر، عید الاضحیٰ کے ممبر پر خطبات کے جوہر دکھانا اور مقررانہ جوش بتانا بہت آسان ہے۔ عثمان تیری شجاعت پر، تیری بہادری پر، تیرے ذی-النورین ہونے پر، تیری جامع القرآن ہونے پر قربان جائے، مقتل پر کھڑے ہو کر بلوائی جام کے پیاسے ہیں، خون پینا چاہتے ہیں، جان لینا چاہتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی مل چکی ہے کہ عثمان کو شہید ہونے والا ہے۔ ایک دن چھت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں،
یہ ممبر رسول نہیں تھا، یہ جمعہ کا ممبر نہیں تھا، یہ جو ہے میلاد کا ممبر نہیں تھا، یہ سیرت کا اسٹیج نہیں تھا، یہ اصلاح معاشرہ کا اسٹیج نہیں تھا، یہ خانقاہ نہیں تھی اپنے مریدوں کے سامنے تقریر کرنے، اور یہ درسگاہ نہیں تھی اپنے شاگردوں کے سامنے لیکچر جھاڑنے، یہ مقتل تھا، یہاں تیر آ سکتے تھے، یہاں تلوار برس سکتے تھے، یہاں جام شہادت نوش کر سکتے تھے، یہاں شہادت کا تاج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر پہنایا جا سکتا تھا۔ کھڑے ہو گئے چھت پر، صحابہ کرام سے کہا اپنوں کو بھی بلاؤ، پرایوں کو بھی بلاؤ، دوستوں کو بھی بلاؤ، دشمنوں کو بھی بلاؤ، اور جب سب جمع ہو گئے اور آپ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصدیق کرائی، کیا میں صدیق نہیں تھا، میں صادق نہیں تھا، میں امین نہیں تھا، تو سب لوگوں نے کہا یقیناً آپ سب کچھ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کی صاحبزادیاں دو کس کی زوجیت میں آئی؟ کہا عثمان آپ کس نے بیرون روما خرید کر مدینہ طیبہ کو دیا؟ کہا عثمان آپ کس نے تبوک کے موقع پر 900 اونٹ دیے، اتنے گھوڑے دیے اور اتنے اوقیہ چاندی کے سکے دیے، اتنے دینار دیے، اتنے درہم دیے؟ عثمان آپ کون تھا جو جامع القرآن تھا؟ عثمان آپ کون تھا جس کی حیا سے فرشتے شرم کیا کرتے تھے؟ عثمان آپ کون تھا جو جنت میں رفیق بننے والا ہے اور نبی کا رفیق کون ہے؟ عثمان آپ تو کہا کیا ملتا ہے آپ کو مجھے مار کر؟ میں نے کیا جرم کیا، کیا قتل کیا؟ تو وہاں مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ آپ نے مال غنیمت کے اندر خرد برد کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہ بات مجھے نہ بتاؤ، میرے قافلہ اتنا بڑا تھا تجارت کا کہ مدینے کی سرحد کو پہلا اونٹ چھوتا تھا اور آخری اس کی سرحد، آخری اونٹ قافلے کا آخری اونٹ مکہ مکرمہ کی سرحد کو چھوتا تھا۔ اور اتنا سب کچھ رکھنے کے باوجود کوئی مائی کا لال بتائے کہ بیت المال سے کبھی ایک روٹی عثمان نے لی ہو، کوئی مائی کا لال بتائے ایک بالش کپڑا عثمان نے لیا ہو، کوئی مائی کا لال بتائے اپنے خاندان اور قبیلے والوں کے لیے عثمان غنی نے بیت المال کا ناجائز استعمال کیا ہو؟ ہے کوئی بتانے والا؟ نہیں، تم نے گورنروں کو ایسا کیا ویسا کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں عالم الغیب والشہادہ نہیں، میرا ہر دن جو ہے کھلا منچ لگتا تھا، کھلی عدالت لگتی تھی، گورنروں سے شکایت تھی، آپ مجھے شکایت کرتے، میں گورنر کو معزول کر کر متقی پرہیزگار گورنر کو لاتا، اقربا پروری کا الزام لگایا گیا۔ آپ نے کہا میں عالم الغیب والشہادہ نہیں، جو رائے آئی میں نے گورنر بنایا، میں نے اپنا نائب بنایا، تمام چیزوں کا جواب دیا۔ لیکن یہ بلوائی تھے، وہ تو قتل کرنے آئے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے آئے تھے۔ پھر آپ اندر گھر کے اندر چلے گئے، دوپہر کا وقت تھا، خیل اللہ کا وقت تھا، آپ نے خیل اللہ کیا، اللہ کے راستے کا مجاہد، اللہ کے راستے کا غازی اور ذی النورین نبی کا دوہرا دامن ان حالتوں کے اندر بھی ادنا سنت پر عمل کر رہا ہے۔ یہ خیل اللہ اسی سنت نہیں ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے عذاب قبر ہوگا، اگر کوئی چھوڑ دے پل صراط پر کٹ کر گر جائے گا، اگر کوئی چھوڑ دے اللہ عرش کے سائے سے نکال دے گا، اگر کوئی چھوڑ دے حوض کوثر سے نکال دیا، یہ تو مستحبات میں سے ہے، کرو تو اجر ملے گا، نہ کرو تو کوئی اس کے اوپر وبال نہیں۔ فرض نماز چھوڑنے والا کافر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ ایمان الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم کرتا ہے وہ دین کے دیگر چیزوں کو قائم کرتا ہے، جو اس کو ڈھاتا ہے نماز کے بغیر عمرہ کرنے والے کا عمرہ قبول نہیں، حج کرنے والے کا حج قبول نہیں، مسجد بنانے والا اور تعمیر کرنے والا اس کی ایک اینٹ ایک ڈھیلا اللہ کے یہاں قبول نہیں، یتیم خانہ بنانے والا، سخاوت کرنے والا، کنواں بنانے والا، بورول بنانے والا، اجتماعی شادیاں کرنے والا، اللہ اس کا ایک ڈھیلا ایک ذرہ عمل جو ہے قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ نماز پاسپورٹ ہے، ٹکٹ بنے گا، ویزا بنے گا، تو پاسپورٹ کے بغیر وہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ ایک مستحب پر مقتل کے اندر
جائے شہادت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا نہیں. تو فجر کے وقت جورو کے بغل میں بدبو سونگ کر فجر کی نماز الصلاۃ خیر من النوم کو لات مار کر سوتا ہے. تو ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت چند سکوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، روپیوں، اگر تو دکان بند کر دے گا کیا تو بھوکا مر جائے گا؟ تیری لاش نکل جائے گی، تیرا جنازہ نکل جائے گا. شٹر ڈاؤن کر اور لکھ کر لگا بریک فار صلاح، کہ کوئی جو ہے ڈنر کے لیے بریک لے رہا ہے، کوئی لنچ کے لیے بریک لے رہا ہے. ہمیں ڈنر اور لنچ سے زیادہ نماز عزیز ہے. دنیا کے قوموں کو پیغام دے، سب کچھ جا سکتا ہے، خدا کے حضور کے سجدے کو تم چھین نہیں سکتے. تم خود بتا دے، مالک الگ ہے، نوکر الگ ہے. مالک 1.5 کی پڑھ رہا ہے، نوکر 2 کی پڑھ رہا ہے. جمعہ میں وہ پہلے پڑھ کے آ رہا ہے، وہ بعد میں جا کر پڑھ رہا ہے. یہ سودا مسلمانوں کی شان نہیں ہے. مقتل کے اندر، جائے شہادت کے اندر آپ نے خلیل اللہ کی سنت کو پورا کیا. خلیل اللہ سے جاگے اور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہا کو بلایا اور کہا میرا پاجامہ مجھے دے دو. عموماً چادر پہنا کرتے تھے، کہا کہ پاجامہ دے دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پاجامہ کیسے یاد آ رہا ہے میرے حضور، میرے آقا، میرے سرتاج. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکال کر فرمایا ابھی باوضو میں قیل اللہ کر رہا تھا، خواب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور صحابہ کو دیکھا جنت کے اندر وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے آقا، میرے مولا کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیری کمی ہے، تو چاہے میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دے دے، اگر تو چاہے تیری سحری تو دنیا میں ہو چکی ہے اور تیری افطاری میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے دسترخوان میں کر لینا. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ میں آپ کے دسترخوان میں افطاری کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے پتا چلا میری بیگم میرا وقت قریب آ چکا ہے، پاجامہ کی کیا ضرورت؟ تو کہنے لگے میں جیتے جی کبھی اپنی کسی غیر عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، اپنی شرمگاہ کو تک میں نے نہیں دیکھا. وہاں مقتل پر کھڑے ہو کر جو تقریر کی تو اس کے اندر یہ بھی آپ نے فرمایا کسی کو قتل کیا جاتا ہے، قصاصاً قتل کیا جاتا ہے. میں نے کسی کا خون کیا ہو بدلے میں مجھے قتل کر دو، کوئی بات نہیں ہے. یا یہ کہ بوڑھا زانی جو ہوتا ہے شادی شدہ اس کو قتل کیا جاتا ہے. ارے زنا کرنا تو دور کی بات، میں کسی عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، میں خود اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھا. اتنے باحیا تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیر لمبا کر کر بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق آئے وہی حالت تھی، حضرت عمر فاروق آئے وہی حالت تھی، حضرت علی آئے وہی حالت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت قتیلۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے آقا میرے سرتاج اتنے صحابہ ہیں آپ نے یہ کام نہیں کیا؟ حضرت عثمان غنی آنے پر آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا اور پنڈلی کو ڈھانپ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کی شرم و حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو بھائی وہ شخص مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر چلے گئے، پاجامہ مانگا. حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ پاجامہ کیوں پہنتے ہیں؟ فرمانے لگے اب تو لٹ پڑے گا، اب تو تلوار چلے گا، اب تو تیر چلے گی، میں انسان ہوں، میں تڑپوں گا، میں بلکوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت کے خون کے فوارے میرے جسم سے نکل رہے ہو اور عثمان کا تہمت لنگی اور نیچے کی چادر کھل کر بے پردگی نہ ہو جائے. یہ عثمان غنی مرد ہو کر، نبی کے داماد ہو کر، جامع القرآن ہو کر، نبی کے رفیق جنت میں ہو کر، وہ مرنے کے بعد بھی حالت شہادت میں اپنا جسم دوسرے کو دکھانا گوارا نہیں کر رہے ہیں.
وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس کی بیوی، جس کی بیٹی فاطمہ نام ہو، رقیہ نام ہو، زینب نام ہو، عائشہ نام ہو، خدیجہ نام ہو. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، انسان کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، آدمی کا بچہ ہے. جا، تیری بیوی، تیری بیٹی اگر کسی ولیمے کو جا رہی ہے، کسی شادی کو جا رہی ہے، کسی برتھ ڈے کو جا رہی، چھوڑو وہ شوگر پیشنٹ ہے بیچارہ، اگر جا رہی ہے تو دیکھنا یہ شرم و حیا کا لباس ہے، یہ کسی فاحشہ پرکار عورت کا لباس. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹائٹ برقع جس میں پاخانے کی جگہ ابھر رہی ہو، یہ ٹائٹ برقع جس سے کمر کا نام دکھ رہا ہو، یہ ٹائٹ جو ہے جسم کا لباس، اور یہ ٹائٹ جو ہے جو پیروں میں پہنے جانے والے سلوار جس سے جسم کی ساخت معلوم ہو رہی ہو، تیرے اندر شرم کا ایک ذرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سوئی کے ناکے کے برابر ایمان کا حصہ، شرم و حیا کا حصہ ذرا سامنے کھڑا کر غور کر. کیا یہ میری بیٹی اس کپڑے کے ساتھ غیر محرموں کے مجمع میں جا سکتی ہے؟ اسکول کو جا سکتی ہے؟ ولیمے میں جا سکتی ہے؟ شکرانے میں؟ اب تو موتا کی محفلوں کے اندر، میت کی محفلوں میں بھی عورت بن سور کر لالین پیشنی لگا کر جا رہی ہے. ہاسپٹل جہاں دیکھ کر آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، جہاں سے جنازے نکلتی ہیں، ایسے جا رہی ہے گویا بیوٹی کانٹیسٹ کے مقابلے میں جا رہی ہے. عثمان غنی کی شرم و حیا سے سبق حاصل کرو. مرد ہو کر، نبی کے ذی-النورین ہو کر، جامع القرآن ہو کر، نبی کے جنت میں رفیق ہو کر، موت کے بعد ہمارا بس نہیں چلتا. میں مر گیا، اب میرے اوپر سے احکامات ختم ہو گئے. نہ نماز کی پوچھ ہے، نہ جسم کے دکھنے کی پوچھ ہے، نہ پوسٹ مارٹم کی پوچھ ہے، نہ کسی اور کی. اس لیے کہ میں اسی وقت تک مکلف تھا جب تک میرے ہوش و حواس تھے، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا تھا، جب تک سانس ان آؤٹ ہو رہی تھی. مرنے کے بعد اگر کوئی مجھے خدا نہ کرے عیسائیوں کے مکان میں دفن کر دے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مرنے کے بعد کسی کا کوئی کریا. لیکن یہ عثمان اتنا باحیا تھا کہ جامع شہادت نوش کرنے کے بعد بھی شرم و حیا کا لباس رکھا. آج مسلمان باپ زندہ رہ کر بیٹی کو بے حیائی کے کپڑے نہیں پہنا رہا. قامی زندہ رہ کر بازاری. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیں فلاں ہیں، تم سب پاک ہو. تم عثمان غنی کے ماننے والے ہو، تم جو ہے اہل بیت کے ماننے والے ہو، تم شرم و حیا کے پیکر ہو، حضرت فاطمہ کا دوپٹہ استعمال کرنے والا ہو، حضرت خدیجہ کی شرم و حیا کا چادر اپنانے والے ہو، تم نبی کے گھرانے کی عصمت اور پاک دامنی کو اپنا نہیں صاحب. آپ بھی پاک، میں بھی پاک، یہ بھی پاک، وہ بھی پاک. وہ کوئی کتے کا بچہ ہوگا، کوئی خنزیر کا پلہ ہوگا، کوئی شیطان کے نطفے سے پیدا ہوا ہوگا کہ جو باپ اپنی بیٹی کو گندے کپڑے پہنا رہا ہوگا، جو خامن اپنی بیوی کو سیکسی کپڑے پہنا رہا ہوگا، منڈے چٹھے، چولیاں نظر آ رہی ہیں. تب بتاؤ اسلام تو اسلام، انسانیت اس بات کی اجازت دیتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مقتل میں جامع شہادت نوش کرنے کے بعد کی فکر ہے کہ نائلہ مجھے پاجامہ دینا، میں تڑپوں گا، بلکوں گا میرا جسم کہیں دوسروں کو نظر نہ آ جائے. اس کے بعد باتیں چل ہی رہی تھی. سامنے تو پہرا حضرت طلحہ، حضرت زبیر، دیگر صحابہ دروازے کے پاس باڈی گارڈ بنے ہوئے تھے. لیکن یہ بلوائی عبداللہ ابن سبا کی نسل جو مسلمانوں میں داخل ہو کر خلافت کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، یہ پیچھے کے دروازے سے داخل ہوئے. ایک لوہے کی راڈ لے کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات میں تہجد کے اندر ایک رکعت میں جب الف لام میم ذالک الکتاب شروع کرتا تو رکوع سے پہلے من الجنۃ والناس پڑھ کر وہ رکوع کیا کرتا تھا. بھائی تصویر مت پکڑ میں بھائی. کلام پاک کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6666 آیتیں، تہجد کی ایک رکعت کے اندر وہ ختم کر دیا کرتا تھا. تیرا بھی رمضان گزرا، میرا بھی رمضان گزرا، کیا تو نے کلام پاک کو تراویح کے اندر ختم کیا؟ 26 تراویح میں، 27 تراویح میں، 29 تراویح میں. کوئی 8 پڑھ کر بھاگ گیا، کوئی 10 پڑھ کر بھاگ گیا، کوئی 8 دن پڑھ کر بھاگ گیا، کوئی 10 دن پڑھ کر بھاگ گیا. وہ عثمان جس کی زندگی خدمت قرآن میں، خدمت اسلام میں گزری، جس کی زندگی جیسے گزرتی ہے اللہ اس کا خاتمہ بھی اتنا شاندار کرتا ہے.
چنانچہ کلام پاک پڑھ رہے تھے اور وہ بلوائی لوہے کی راڈ لے کر آپ کے سر کو مارا، سر سے خون کا فوارہ نکلا اور کلام پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کا بدلہ لے لے گا، اللہ ان سے کافی ہو جائے گا۔ آج بھی عربی میوزیم کے اندر وہ کلام پاک کا نسخہ خون عثمان کی شہادت دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ خون شہادت کیسے بہتا ہے اور کیسے بہے گا۔ آج بھی اس جگہ پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون شہادت لگا ہوا ہے۔ اتنے پر بس نہیں کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کوئی حرامزادے عبداللہ ابن سبا کی ناجائز نسل آپ کے مبارک جسم پر کھڑے ہو کر ناچنے لگے، کوئی پسلیوں کو مارا، ہڈیاں توڑ دی، کوئی تماچے مارنے لگا اور آپ کی داڑھی کھینچنے لگا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بیوی اپنے خامن کی حالت کو برداشت کرے گی، آئی قریب اور اس کو دھکا دینے لگی، تلوار جو چلائی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 انگلیاں کٹ گئی۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی تھی، ایک مجبور محض مظلومہ عورت تھی اور جس کا خامن ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کر دیا گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر بددعا کی، اللہ تجھے اندھا کر دے، اللہ تجھے لولا کر دے، اللہ تیری دعا کو مرتے دم تک قبول نہ کرے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو کسی عالم کی بددعا مت لو، کسی مؤذن کی بددعا مت لو، کسی امام کا دل مت دکھاؤ، کسی نبی کے وارث کا دل مت دکھاؤ۔ آج نبی نہیں، نبی کے وارث موجود ہیں۔ آج اگر دین زندہ ہے ان علماء سے زندہ ہے، آج اگر دین زندہ ہے ان حافظوں سے زندہ ہے، آج اگر دین زندہ ہے ان مدارس سے زندہ ہے، آج اگر دین زندہ ہے ان خانقاہوں سے زندہ ہے، آج اگر دین زندہ ہے ان واعظین سے زندہ ہے، ان ناصحین سے زندہ ہے، ان ذاکرین سے زندہ ہے۔ تم کسی سیاسی کتے کی بددعا لے کر بچ سکتے ہو، کسی پرائم منسٹر سے پنگا لے کر بچ سکتے ہو، کسی پولیس کمشنر سے پنگا لے کر بچ سکتے ہو، کسی عالم کی آزاری لگ جائے گی، کسی امام کی آزاری لگ جائے گی، کسی مؤذن کی آزاری لگ جائے گی۔ مسجد سے جھاڑو دینے والا ہاتھ اٹھا کر بددعا دے دے، خدا کی قسم تمہاری بیوی کے سامنے تم جو ہے دھرے کے دھرے رہ جاؤ گے، اولاد کے سامنے خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے اور تمہیں تمہاری اولاد بچا نہیں پائے گی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا دے دی، اللہ تیرے ہاتھ کو سکھا دے، اللہ تجھے اندھا کر دے، اللہ تیری دعا کو قبول نہ کرے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لڑک کر پڑک کر ہاتھ اٹھ نہیں رہے تھے، جتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے، لیکن اللہ مجھے معلوم ہے کہ تو میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا، تو میری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ابن سیرین فرماتے ہیں، ارے دیکھو اللہ کے دربار سے مایوسی کہی تھی، تو وہ کہنے لگا، حضرت ابن سیرین اصل میں بات یہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس نے پسلیاں توڑی، جس نے تھپڑ مارے، جس نے داڑھی کی بے حرمتی کی آپ کے شہید ہونے کے بعد، میں ہی وہ بدبخت انسان ہوں، میں ہی تھا جو آپ کے مبارک لاش پر کھڑے ہو کر بیعت کرنے لگا تھا، اور حضرت نائلہ نے مجھ سے کہا تھا تیرے ہاتھ سوکھی لکڑی کی طرح ہو جائے۔ ابن سیرین دیکھو مظلوموں کی آہ لینے سے، حق پرستوں کی، نبی کی نائبوں خلفاء کی بددعا لینے کا انجام میرا ہاتھ لکڑی کی طرح سوکھ گیا ہے، یہ دیکھو میری بصارت جا چکی ہے، مجھے سامنے والا نظر نہیں آتا۔ جب دو چیزیں ہو گئی، میرے ہاتھ سوکھ گئے، میں اندھا بن گیا، تو حضرت نائلہ نے کہا میری دعا بھی قبول نہ ہو، تو میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معلوم میری دعا کو تو قبول نہیں کرتا، بددعا مت دو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ کل تمہاری موت کے بعد جب لاشا تمہارے جنازے میں رکھا جائے گا، گھاٹیاں باندھی جائیں گی، کفن میں لپٹا جائے گا، یہ جو رمیش ہیں، گنیش ہے، یہ جو ایم ایل اے صاحب ہیں، کاؤنسلر صاحب ہیں، ایم پی صاحب ہیں، کھڑمت صاحب ہیں، یہ آئیں گے تو جتنی دیر آئیں گے اتنی دیر رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ ناپاک ہے۔ یہ سیاسی کتے تمہاری ماں کے لاشے کے پاس آ کر، تمہارے باپ کی لاشے کے پاس آ کر، تمہارے لاشے کے پاس آ کر خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ مسجد کا ٹوائلٹ دھونے والا،
مسجد کا استنجا خانہ دھونے والا، مسجد کو جھاڑو لگانے والا، اذان دینے والا، کبھی بھوک کی حالت میں کھانا کھلا دیا، کبھی ننگے پنے میں کپڑا دے دیا، کبھی بیوی کی ڈلیوری کا مسئلہ تھا ہاسپٹل کا مسئلہ حل کر دیا، تو آج وہ کہے گا اللہ یہ مجبوری کے وقت میرے کام آیا تھا، اللہ یہ تیرے حوالے ہو چکا ہے، اس کے ناک کے اندر روئی گھسوڑی جا چکی ہے، اس کے انگوٹھے باندھے جا چکے ہیں، اس کے جسم سے لباس کو نوچ کر کفن کی چادر پہنا دی گئی ہے، اللہ مولا یہ تیرے حوالے ہو چکا ہے۔ اس نے مؤذنوں کا خیال کیا، اس نے غریبوں کا خیال کیا، اس نے یتیموں کا خیال کیا، اس نے مسکینوں کا خیال کیا، اس نے بیواؤں کا خیال کیا، اس نے علماء کے دل کو کبھی نہیں دکھایا۔ آج مؤذن ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اللہ اس سے قبر سے عذاب کو اٹھا لے، کروٹ کروٹ راحت دے دے، اسے جنت الفردوس دے دے۔ ہمارے ایک عزیز رضوان صاحب، ان کے والد کا انتقال ہوا، ان کی صاحب دادی کا نکاح ہونے والا تھا، ایک عالم سے تعلقات پیدا کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کے فیصلے کیسے فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ کے دن جو مرتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب قبر اس کے قبر سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی موت نصیب فرمائے، اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے، اللہ بقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت فرائیڈے کو عذاب اٹھ جاتا ہو، پھر سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے بگن ہوتی ہوگی؟ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ قربان جائے فرمایا اللہ کی شان رحیم یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ عذاب ہٹا دیتا ہے تو پھر دوبارہ عذاب دے، یہ خدا کی شان رحیمی کے خلاف ہے۔ بہت خوش نصیب ہیں جو جمعہ کے دن مرتے ہیں اور جمعہ کے دن دفن ہوتے ہیں۔ والد کا انتقال ہو گیا، بیٹے یہی کہنے لگے، کچھ نہیں کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ ان کے صدقے یہ ہیں، ان کے خیرات یہ ہے، ان کی تہجد یہ ہے، ان کی نمازیں یہ ہیں، صرف یہی کہا مولانا دعا کیجئے۔ یہ اپنا مولانا کہا کرتے تھے، ہمارے مولانا کا یہی چیز نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے بچے کا مدینہ طیبہ میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا ہوتا ہے تو لڑتے نا، میرے بابا کے پاس کار ہے، وہ کہتا میرے بابا کے پاس جو ہے فلیٹ ہے، وہ کہتا میرا بابا کا بنگلہ ہے، وہ کہتا میرا بابا کا پیارس کے اندر جو ہے نہر ہے اور وائٹ ہاؤس ہے۔ یہ لڑتے نا بچے، تو دونوں بچے لڑنے لگے، تو یہ کہنے لگے کہ تیرے ابا جو تیرے نانا کون ہے اور میرے نانا کون ہے؟ میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیرے نانا کوئی اور ہیں، اور تو میرے نانا کا غلام ہے اور میں میرے نانا کا نواسا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے تمام امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ حضرت حسین تو غلام ہے، تو نوکر ہے، اور میں نواسا ہوں، میں شہزادہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے تھے، حسین منی والا من کا۔ تو ان کے باپ نے سنا تو وہ دوڑ کر آئے۔ حضرت حسین نے سمجھا کہ جب دو بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک باپ گھر سے نکلتا ہے، ڈشم ڈشم کرنے آتا ہے، مارنے آتا ہے، تو کہا کہ اب مجھے پٹائی کر دیں، ابا ابا ابا، یہ کہہ کر حضرت علی کے پاس چلے گئے، حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ حسین کو باہر کرو۔ کہا کہ بھائی چھوٹا سا بچہ ہے، غلطی کر دی ہوگی، معاف کر دو، تم بڑے بچوں کے جھگڑے میں کیوں پڑتے ہو؟ نہیں بلاؤ تو صحیح، ماروں گا نہیں، خدا کی قسم ڈانٹوں گا نہیں، سینے سے لگا لوں گا، معافی مانگوں گا۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے بچے کو باہر بلایا، حضرت حسین کو، تو اس نے جو بیٹے کا باپ تھا اس نے ان سے کہا حسین جب جھگڑا ہو رہا تھا تو دونوں میں فخر ہونے لگا، دونوں میں کمپٹیشن ہونے لگا، تو تم نے کیا کہا؟ تو کہا کہ میں اپنے نانے کا نواسا ہوں، میں اپنے نانے کا شہزادہ ہوں، میرے نانا آقائے دو عالم سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو غلام ہے، تو غلام ہے۔ اتنا کہنا تھا، باپ نے سینے سے چمٹا لیا، پیشانی کو بوسا دیا۔ اللہ کا واسطہ کیا قیامت میں تو یہ کہے گا کہ میرا گھرانہ محمد کا غلام تھا؟ اگر تو اتنا کہہ دے گا اللہ تعالیٰ مجھے مغفرت کا پروانہ دے دے گا۔ اللہ کے نیکوں سے تعلقات پیدا کریں گے، اللہ دنیا میں بھلا کرے گا۔ یہ سیاسی کتے 5 سال تک بھی رہتے نہیں رہتے پتہ نہیں، اور ان سے کام ہونا نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام ہوتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ بد دعا مت لو،
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ مدد کرو، پیسہ خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، دکھاوا مت کرو، ریاکاری مت کرو۔ آج صدقہ خیرات کر کر، کل اخبار میں ڈال کر، کل واٹس ایپ میں ڈال کر، ریاکاری کر کر اس کے دل کو مت دکھاؤ۔ آج کیرلا کے اندر، کورگ کے اندر ریلیف فنڈ قائم کیا گیا۔ اب یہ ریلیف گلی گلی لڑکے جو ہے ختنہ کمیٹی، سیرت کمیٹی، معراج کمیٹی، رمضان کمیٹی، افطار کمیٹی، سحری کمیٹی، کیا بھی کر رہے ہو؟ چڈیاں، بنیانا اور باڑیاں، ساڑیاں پھٹے ہوئے اکٹھا کر کے ان کو بھیجنا مقصد نہیں، ہیرو بننا مقصد ہے۔ بھائی اخبار میں فوٹو، کیرلا کے لیے مدد کرنے والے، کیرلا کے لیے ریلیف دینے والے۔ ارے تیرے گھرانے کے اندر کوئی بیوہ بھی تھی، کبھی دوائی کے لیے تو نے پیسہ دیا؟ کوئی یتیم بھی تھا جسے دھکے دے کر اسکول سے نکال دیا گیا کہ ایڈمیشن اور ڈونیشن اور فیس نہ دے سکا، وہ کسی غیر کے ہوٹل میں جا کر جھوٹے برتن شراب کے وہ جو ہے دھو رہا ہے، کبھی تو نے جا کر اس کو پوچھا؟ یا ہیرو بن رہا ہے نا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو دکھاوے۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ دفن تک کرنے نہیں دیا گیا۔ 2 دن ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، وہ عثمان جو ذی النورین ہے، وہ عثمان جس نے بیر روما کو دیا، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی، وہ عثمان جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین کو خریدا، وہ عثمان جس نے تبوک کے لیے، جیش الاسرا کے لیے سب سے زیادہ مدد کی، وہ عثمان جو نبی کا رفیق ہے جنت کے اندر، وہ عثمان جو شرم و حیا کا پیکر ہے، وہ عثمان جس کی زوجیت کے اندر نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی، آج دفن کے لیے ترس رہا ہے، آج دفن کے لیے اس کی لاش ترس رہی ہے۔ تو کیا یہ کہہ دو گے کہ یہ راستہ غلط ہے؟ یہ راستہ وہ ہے جس کے اندر لاشوں کو بھی تڑپنا پڑتا ہے، یہ راستہ وہ ہے جس کے لیے حلق میں تیر چلانا پڑتا ہے، یہ راستہ کربلا کا راستہ ہے، یہ راستہ حنین کا راستہ ہے۔ انتقال کے بعد، شہادت کے بعد بھی لاش کو سکون نہیں، بلوائی ناچ رہے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں۔ آخر کب تک لاش مبارک کو رکھا جاتا تھا؟ چنانچہ 18 آدمی عثمان بن نورین کا نماز جنازہ پڑھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ حضرت نائلہ جبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالنے والی، آج لالٹین لے کر، چراغ لے کر اس 18 آدمیوں کے قافلے کی سرداری کرتے ہوئے آگے آگے بڑھ رہی ہیں۔ حضرت نائلہ سے پوچھا گیا، عدت کے دن ہیں، خاوند کی وفات کے بعد عورت گھر سے نہیں نکلتی، نائلہ کیوں نکل رہی ہو؟ تو کہا کہ ان بلوائیوں کے بارے میں کوئی جو ہے ہمیں بھروسہ نہیں کہ ان کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ ایک عورت ذات کو اس حالت میں دیکھ کر شاید ان کے دلوں میں رحم آ جائے۔ چنانچہ جب مبارک جنازے کو بقیع الغرقد لے جایا گیا تو وہاں بھی دفن ہونے نہیں، تم حضرت ان کی جگہ دفن نہیں ہو سکتی، ازواج مطہرات کی جگہ، صحابہ کی جگہ، چلو 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 چلو، حتیٰ کہ بقیع کا قبرستان ختم ہو گیا، بقیع کی باؤنڈری کے باہر کہا کہ یہاں تم کچھ بھی کر لو۔ دفن ہونے کے بعد بھی حضرت علی اور دیگر صحابہ قبر کی حفاظت کرنے لگے۔ ان بلوائیوں سے اتنا خوف تھا کہ کہیں قبر کھود کر ناچے کی بے حرمتی نہ کر دے۔ یہ اللہ کے راستے میں خدمت انجام دینے والے، قربانی دینے والوں کا انجام ہوا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی تقریر کے حصے میں یہی رکھا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں الگ کیا گیا؟ وہ خود الگ نہیں لیتے، بلوائی لاش مبارک کو ساتھ اتنی بے حرمتی کر رہے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ مبارک جنازے سے آپ کی مبارک لاش گر جائے گی، مجبوراً بقیع۔ اب وہ ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کا کرنا، آپ جن حضرات نے عمرہ کیا اور بقیع الغرقد کو دیکھا، ضرور آپ تشریف لے جائیں، آپ کسی سے بھی پوچھیں، تمام صحابہ سے، ازواج مطہرات سے، نبی کی صاحبزادیوں سے ہٹ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مزار مبارک ہے، اب بقیع الغرقد کا سینٹر پلیس ہو گیا وہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو سینٹر بنا دیا، مرکزی مقام بنا دیا۔ اور ہم نے اپنے عنوان کے اندر یہ رکھا تھا
کہ اللہ کا عذاب پانی کا آج کیرلا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر خاص طور سے جاپان وغیرہ کے اندر آیا ہوا ہے. قرآن صاف کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ ہم کچھ بھی کہہ لیں کہ بھئی زمینی زلزلے کی وجہ سے ہوا، بادل پھٹنے کی وجہ سے ہوا، وقت ہو رہا ہے میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو آج مسلمانوں کی حالتیں کیا ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حالت کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی. مالداروں، امیروں، فرعونوں، دجالوں، شدادوں اور بڑے کوٹھیوں میں رہنے والوں، کروڑ پتیوں، کھرب پتیوں، سیاسی کتوں کے ارد گرد رہ کر زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگانے والوں، لاکھوں کا موبائل رکھنے والوں، کروڑوں کا زیور بیوی بچوں کو پہنانے والوں، اپنی بچیوں کی شادیوں کے اندر لاکھوں کا فضول خرچ کرنے والوں، کان کھول کر سنو. کیرلا کا جو آدمی تھا، کورگ کا جو متاثرہ آدمی تھا، تو اور جاپان کا، اتراکھنڈ کا، یو پی کا، بہار کا، کل کے امیر آج بھیک لینے پر مجبور ہو چکے ہیں. کل جو ہے زکات کی گنجی کے کپڑے صفوں کے اندر کھڑا کر کر غریبوں کا مذاق ٹھٹا کرانے والے آج خود اس سب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات کے بدلنے میں جو ہے دیر نہیں ہوتی. صبح کا زندہ شام میں مردہ ہو جاتا ہے، صبح کا امیر شام میں فقیر ہو جاتا ہے. آج جس کے پیچھے زندہ باد مرد آباد کے جھنڈیاں بلند کر کر نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، وہ وقت کے آنے میں دیر نہیں ہوتا کہ جس وقت اس کے جوتیاں کا ہار پہنایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آتا رام رام رہیم. اور ایسے لوگ، ہندوستان کا وہ کون سا منسٹر ہے جو ان کے تلوے نہیں چاٹا تھا؟ میں اب تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو تو آپ جو ہے سوچو. یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت کا جو اس وقت پرائم منسٹر ہے یہ بھی کبھی کبھی جا کر اس کا آشیرواد لیا کرتا تھا، تلوے چاٹا کرتا تھا. لیکن جب برا وقت آیا، کیا پرائم منسٹر کام آیا؟ کیا دولت کام آئی؟ کیا روپیہ پیسہ کام آیا؟ آج بھنگیوں کے کپڑے پہن کر رام رہیم جیل کے اندر یو پی کی جو وہ اپنے علاقے کی جو ہے وہ وہاں پر وہ نالیاں صاف کر رہا ہے. صدام حسین کی دو بیٹیاں تھیں، رانا اور برکت. کیسی زندگی تھی. انہوں نے کنٹراکٹ کر کے رکھا تھا کہ ان کو جو صابن آئے گا اس صابن پر لکھا ہوا ہوگا اسپیشل میڈ فار رانا، اسپیشل میڈ فار برغت. اور ان کے لیے اگریمنٹ تھا یہ صابن صرف رانا اور برغت بیٹیوں کے لیے صدام کی بنایا گیا ہے، کہیں دنیا میں نہیں ملتا. پیرس سے جو پرفیوم آتا تھا وہ صرف رانا کے لیے آتا تھا، لندن جو سوپ آتا تھا وہ صرف برغت کے لیے آتا تھا. ان کے محل کا ماہانہ خرچ اس زمانے کے اندر $55 لاکھ ان کی فضول خرچیوں پر ہوا کرتا تھا. شاہ عبداللہ جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو بیٹی کے جہیز کے اندر گولڈ کا، سونے کا ٹوائلٹ اس نے دیا. اور کویت کا اور جو ہے اس کا دبئی کا جو زید ہے بادشاہ، وہاں کا حکمران، اپنے بیٹے کی شادی کیا، اسٹیڈیم کو قارون کی شداد کی جنت کے اندر اس نے تبدیل کر دیا. لیکن یہی رانا اور برغت جب صدام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور ان کو شہر سے در بدر کر دیا گیا تو عراق کی مضافات کے اندر ایکسٹینشن ایریا کوئی محل نہیں دیا گیا، کوئی لاج نہیں دیا گیا. جب صدام زندہ تھا تو پہنی کے اندر پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلا کرتا تھا. کوئی شو، کوئی شاخ موج میں آ کر اگر ہل جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا اسے درخت سے الگ کر دیا جاتا، اسے درخت سے کاٹ دیا جاتا تھا. صدام کے نام سے ٹونی بلیر اور امریکن اور یورپین اور برطانیہ کے حکمران کانپا کرتے تھے، ان کا پیشاب قطع ہوا کرتا تھا. لیکن جب وقت آیا اور جام شہادت صدام نے نوش کیا اور بیٹیوں کو محل سے خالی کر دیا گیا، جیسے آپ کے کولار کے اندر ایک علاقہ وہ بھی ہوگا جو ایکسٹینشن ایریا ہوگا جہاں سڑک پکی نہیں ہے، جہاں دکان نہیں ہے، جہاں بجلی نہیں ہے، جہاں پانی نہیں ہے. کل جس رانا اور برکت کے لیے سوپ لندن سے آیا کرتا تھا، فرقہ جو ہے آسٹریلیا سے آیا کرتا تھا، جوتا کسی اور ملک سے آیا کرتا تھا اور میڈ فار رانا، میڈ فار برکت لکھا کرتا تھا. خدا کی قسم اس زمین میں ایک وقت وہ بھی دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے ان رانا اور برکت کی وہ حالت دیکھی. عز الدین جو صدام حسین کا خلیفہ تھا، صدام حسین کا قریبی وزیر اور مشیر کار تھا، جب رانا اور برکت کی تلاش کیا اور عراق کی مضافات کے دیہات کے اندر گیا اور
جب رانا اور برغت کو دیکھا، وہ رانا اور برغت جن کے چپل کے تسمے جوتے کے اور ہیروں سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، جن کے ٹوائلٹ کی مٹھیاں اور ٹوائلٹ کے نل وہ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے ہوتے تھے، ان لوگوں نے، ان دونوں بہنوں نے اس کو سینے سے چمٹا لیا۔ یہ نہیں مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارے بچوں کو کسی اسکول میں، بہترین اسکول میں داخلہ کرا دو، ہمیں بہترین مقام دے دو، کوٹھی دے دو۔ دو چیزوں کا سوال کیا۔ رانا برغت نے کہا ہمیں 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے پلا دو اور ٹھنڈی ہوا چلانے کے لیے پنکھا اور کولر دے دو۔ وقت کے بدلنے میں دیر نہیں نکلتی۔ بہت لمبی داستانیں ہیں میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیسے پلٹی۔ مالداروں غرور مت کرو، سنت کے راستے پر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ آج بھی وہ رانا برغت عراق کے مضافات میں ہیں، خدا نے توفیق دی، طاقت دی، روپیہ دیا، پیسہ دیا۔ جاؤ ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پوچھو کیا ہوا تمہارے محل کا، تمہارے 55 غلاموں کا کیا ہوا؟ ان کے بچے سونے کی پلیٹ میں کھاتے تھے، چاندی کے گلاسوں کے اندر پانی پیا کرتے تھے، وہ غلام تھے، ان کے منہ کے اندر رسہ ڈال کر ان کی برہنہ پیٹ کے اندر بیٹھ کر جانوروں کی طرح سواری کرتے تھے، ان کو مار کر مزہ آتا تھا، ان کو تیر چبا کر مزہ آتا تھا، ان کو سوئی چبا کر ان کو مزہ آتا تھا۔ آج ان کے بچوں کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں، سرکاری اسکولوں میں ان کے لیے ایڈمیشن ملنا مشکل ہو گیا۔ یہ حالات کے بدلنے میں دیر نہیں ہوتی میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کے لانے سے پہلے اشارہ دیتے ہیں، لیکن ہے کہ انسان سمجھنے تیار نہیں ہے۔ سمجھ جائیے حالات آتے ہیں، جیسے کہ آنکھ کے پھڑکنے کے تعلق سے مسلمان کہتا ہے کہ ایک کبوتر والا مسئلہ ہے، میں بیان کر دوں، 2 جمعہ سے رہ گیا ہے۔ حرمین شریفین کے اندر اور پرندوں کے مقابلے میں کبوتر کیوں رہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 چیزوں سے شرافت بخشی ہے۔ ایک شرافت یہ ہے کہ ان کے پیروں کے اندر سرخ تیزاب اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، ان کے گلے کے اندر پٹے پٹے کا ہار ڈال دیا، اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت، وہ کوئی بادشاہ کی طاقت ہو، حرمین شریفین سے نکال نہیں سکتی۔ نہ کوا ملے گا، نہ چیل ملے گا، نہ باز ملے گا، نہ کھوپڑی ملے گی، کوئی پرندہ، کبوتر لاکھوں کی تعداد کے اندر ملیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا طوفان جب تھما تو پانی ہی پانی تھا، ہزاروں فٹ جودی پہاڑ تک پانی تھا، اور 10 مہینے 5 مہینے پانی کے آنے میں لگے، 5 مہینے پانی کے جانے میں لگے، جودی پہاڑ پر کشتی لگی، دور دور تک پانی، کھڈوں میں بارش ہو کر چلی جاتی ہے، نالوں میں پانی، کھڈوں میں پانی، سڑکوں میں پانی، یہ صحنوں میں پانی۔ وہ تو سیلاب تھا، اللہ کا عذاب تھا، وہ فارق تنور کہ جہاں آگ نکلتی تھی وہاں پانی نکلنے لگا، تو وہاں کیسی حالت ہوگی؟ تو اب جو بچی کچی 25 لاکھ کا پاپولیشن تھا کافروں کا تمام تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، صرف 40 یا 80 لوگ مسلمان تھے جو اس کے اندر آئے، اور ہر جانور کا ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنے کا حکم دیا، تمام جوڑے آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرغا بانگ دیتا ہے تو تزوی کی بانگ دیتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، بلی آواز کرتی ہے، کوا کائیں کرتا ہے، چڑیا چیچی کرتی ہے، سب اللہ کی تزوی کرتے ہیں۔ لیکن ایک جانور ایسا ہے گدھا، جب وہ اپنی آواز نکالتا ہے تو حکم یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ کیوں بھائی؟ وہ وہیں سے ہوا، کشتی کے اندر جب سوار ہو رہا تھا، شیطان ایک نمبر کا خبیث، شرارتی خبیث قسم کا آدمی اس کی دم پکڑ کر کھینچنے لگا۔ نوح علیہ السلام چڑھتا کیوں نہیں؟ تو تمام جو ہے آ گئے جانور، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو بھی آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈسو گے تو نہیں دوسرے لوگوں کو، تمہارا کام ڈسنا ہے، ڈس مارنا ہے۔ سانپ نے کہا ہم ڈسیں گے نہیں۔ ہر اس انسان کو جس نے، ہر انسان اور جانور کو جس نے یہ آیت پڑھی ہو، سلام علی نوح فی العالمین، جو یہ پڑھ لے گا تو وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، سیکیور ہو جائے گا، ہم ڈسیں گے بھی تو اس کو اثر نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ ان کو اجازت دے دی۔ گدھا تھا، اس کے دم کھینچ رہا تھا، جو گینگی کر رہا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام چڑھتا کیوں نہیں؟ تو بتایا تو نہیں، لیکن دیکھا پیچھے شیطان جو دم کھینچ رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا بھلے سے شیطان تیری دم کھینچے تو آ جا، کشتی کے اندر آ جا۔ تو چنانچہ اسی وقت سے شیطان جو
آواز نکالتا ہے، وہ گدھا جو آواز نکالتا ہے شیطان کی انگلی کرنے سے نکالتا ہے۔ بہرحال اب وہ پانی پانی تھا۔ یہ جو 80 لوگوں کا پاپولیشن تھا، جانور کو جو جوڑے تھے، سیدھا ہاتھ لگاتے میل آتا، داواں ہاتھ لگاتے فیمیل آتا، پکڑتے ڈالتے جانوروں کا جوڑے ہو گئے۔ کئی منزلہ عمارت تھی، 600 گز کئی ہزار گز کی اونچی جو ہے وہ کشتی تھی، جودی پہاڑ پر رکی۔ اب آبادی کہاں ہے؟ وہ زمانہ سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ، گوگل کا زمانہ۔ کبوتر کو کہا کہ جا تو دیکھ کر آ کہ کہاں جو ہے آبادی ہے۔ کبوتر گیا اور ملک سبا کے درخت کا ایک پتا اور ایک ٹہنی لے کر آیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ملک سبا میں آپ رک سکتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں اس سے نیوز سے مطمئن نہیں ہوں۔ پھر کبوتر گیا اور حرمین شریفین کے قریب جب پانی ہٹ چکا تھا، وہاں سے مکہ مکرمہ میں بھی پانی آ چکا تھا، 25 لاکھ کا پاپولیشن تباہ برباد ہو چکا تھا، پانی ختم ہو چکا تھا۔ پانی جب ہٹ جاتا ہے تو لال مٹی گیلی زمین پر رہ جاتی ہے، تو کبوتر اس کے اوپر اپنے پنجے جو گاڑا تو اس کے پنجے لال ہو گئے اور مٹی کے اثرات اس پر تھے۔ پھر اڑ کر آیا، 100 کلومیٹر کی رفتار پر گھنٹے سے جا سکتا ہے، اور ایک مرتبہ جب وہ جگہ دیکھ لیتا ہے تو پھر قیامت تک وہ جگہ بھولتا نہیں۔ اس لیے پہلے پوسٹ کا خطوں کے بھیجنے کا نظام یہی لوگ جو ہے کبوتر کیا کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر پائلٹ اپنے ساتھ کبوتر کو رکھا کرتے تھے، تاکہ اگر اس کا جو ہے جہاز تباہ بھی ہو جائے اور وہ کسی طریقے سے پیراشوٹ سے بچ بھی جائے تو اس کبوتر کے ذریعے سے اپنی جگہ معلوم کر کے واپس آ جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں طاقت دی اور اس نے جو ہے وہ پیر کے نشانات بتائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ جو یہ انعام دیا ہے مکہ حرمین شریفین کی زمین کی سرخی کا، اللہ تا قیامت یہ سرخ فضا تیرے پیروں کو لگا رکھے۔ پھر اس کے بعد اس نے دعا کروا لی، اللہ میرے گلے کے اندر پٹا بھی ڈالے، اللہ حرمین شریفین کی اطلاع میں نے دی، وہاں پر رہ سکتے ہو، وہاں پر سکونت کا مجھے پرمیشن دیا جائے۔ کوئی حاجی غیر حاجی حدود حرم کے اندر کبوتر کا شکار کرے گا تو اسے جو ہے ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، مجھے سیفٹی۔ یہ تینوں چیزیں اس نے پالی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کڑی دھوپ تھی، یہی کبوتر کا غول تھا جو اوپر اڑ اڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سایہ دینے لگا۔ غار طور کے اندر جب سراقہ کا لشکر قریب آ گیا، قریب تھا کہ یہ غار طور کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہی کبوتر تھا جس نے وہاں پر انڈے دے دیے، گھونسلہ بنا دیا۔ تو سراقہ کے لوگوں نے کہا نہیں، جہاں کبوتر اپنے بچوں کو لے کر رہتا ہو، جہاں مکڑی نے جالا بنایا ہو، وہاں آدمی کا بسیرا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے کبوتر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، کبوتر کا حضرت نوح علیہ السلام سے تعلق، کبوتر کا اسلام اور مسلمان سے اور انسانیت کی ہمدردی سے تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حرمین شریفین کی سکونت دی اور ایسی سیفٹی کی سکونت دی کہ بالخصوص حالت احرام میں حدود حرم میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کو جانور بدنہ دینا پڑے گا۔ اور ہم بھڑکنے سے تعلق سے تفصیلات ہیں، انشاءاللہ میں اگلی جمعہ ہم جو ہے ایک فٹ بال بنے ہوئے ہیں، پچھلی جمعہ بنگلور میں الیاس نگر میں تھے، وہاں سے کک مارا گیا تو ہم کولار میں آ کر پڑ گئے۔ اب یہاں کی کک جو ہے جا کر پڑی ہے اوٹی کے اندر۔ اگلی جمعہ اوٹی میں آپ آئیں نہ آئیں، واٹس ایپ وغیرہ میں دیگر ذرائع سے سن لیں، بہت ضروری اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم اشارہ ہے۔ بس کافی ہو چکا ہے، لوگ بعد میں شکایت کریں گے کہ صاحب میت آئی ہوئی تھی، ان کے گھرانے سے شادی کا مسئلہ تھا، اس لیے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اگلی جمعہ آپ سنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتا ملعون ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن کتا جیسا وفادار اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، جانوروں میں اس سے وفادار بھی کوئی نہیں، اور اس سے زیادہ انسان کا محبوب بھی کوئی نہیں۔ یہ تو ہندوستان ہے، یہاں علماء محنت کر رہے ہیں، مدارس محنت کر رہے ہیں، کتے کی نفرتیں ہمارے دلوں میں ہیں۔ فارن کے اندر اپنے دسترخوان کے اندر اپنے بچوں کی طرح کتوں کو رکھ کر جو ہے وہ یہ کرتے ہیں، اور جب ماں میں کتے میں مقابلہ ہوتا ہے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے واقعہ بیان کیا، عدالت میں بیٹا مقدمہ لے کر گیا کہ میری ماں کتے کو ستاتی ہے، اس کو الگ کر دیا جائے، میں اپنے کتے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کتا وفادار بھی ہے، کتا انسان کا محبوب بھی ہے، اور شریعت کی نگاہ میں ملعون بھی ہے۔ تو پھر اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ محبوب اس لیے ہے کہ انسان کے جسم کے کسی ذرے سے اس کو پیدا کیا گیا، اور ملعون اس لیے ہے کہ
کہ شیطان کا حصہ بھی اس کے اندر شامل ہے. بڑی عجیب و غریب اس کی خلقت، اس کی پیدائش، اس کے اوصاف اور اس کی فطرت کے بارے میں عجیب حقائق ہیں، خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ جامع مسجد النور علاقہ ہے اسی کے پاس، وہاں پر ہمارا بیان ہوگا. آپ شاید نہیں آ پائیں گے، واٹس ایپ میں اور دیگر ذرائع سے ضرور سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں امتحان آزمائش پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ایمان پر جو ہے اللہ خاتمہ فرمائے، جمعہ کی موت نصیب فرمائے اور جنت البقیع کے اندر اللہ تعالی ہمارا مدفن بنائے. حضرات الحمدللہ میں مشکور و ممنون ہوں یہاں کے خطیب صاحب کا، یہاں کی کمیٹی کا، یہاں کے کولار کے مسلم باشندوں کا، احباب کا، کہ انہوں نے ہمیں اپنے دل کے احساسات جذبات کو آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا. ہماری نگرانی میں ایک مدرسہ صفہ چلتا ہے، اچانک ایسی حالت آ گئی کہ اس مدرسے کے اندر ایک ایسا مدرسہ جو اٹھ گیا، اگر اسے ہم کیپچر نہیں کرتے، ہاتھ میں نہیں لیتے، مدرسے کے بچے ہیں شیطان گمراہ کر دیتا، یا تو اپنے علاقوں میں جا کر کھیتی باڑی میں لگ جاتے، یا کہ کہیں لیب کی شاپ میں، بلڈنگ کی شاپ میں لگ جاتے، وہ دنیا سے ہو جاتے. بڑوں کے مشورے سے ان 20 بچوں کو لے کر مدرسے میں داخل کر دیا گیا. گھر کے اندر 2-4 مہمان زیادہ ہو جاتے ہیں، اتھل پتھل ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے. اچانک ایک ایسا مدرسہ جس کی مستقل کوئی آمدنی نہ ہو، 20 بچوں کا بوجھ بڑھ جائے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ نے سخاوت کے جوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنے. ذی الحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، یہ اشہر حرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان میں صدقہ خیرات کی بڑی فضیلت ہے. آپ اللہ کے لیے اتنا دیں، اتنا دیں. ان بچوں کی کفالت کا مسئلہ، یہ بچے جو ہے جب تک دین کی خدمت کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے، ان کو جتنا اجر ملے گا آپ کو جتنا اجر ملے گا. آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. انشاءاللہ سنن و نوافل کے بعد ذکر کی محفل ہوگی، لیکن ذکر کی محفل سے پہلے نماز جنازہ ہمارے رضوان صاحب کے والد محترم کی پڑھائی جائے گی. خاص دعا کرے، بڑے نیک آدمی، بڑے بھولے بھالے آدمی ہیں. ہر زمانے کا تقویٰ الگ ہوتا ہے. آج ہم متقی اس کو سمجھتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے، جو مقرر ہے میں ہوں، میں چیخ کر بول رہا ہوں، چلانا بھی متقی ہے، پرہیزگار ہے. ہر اعتبار کا متقی الگ ہوتا ہے، ہر جگہ کا. تاجروں میں جو دیانت سے تجارت کرتا ہے، امانت سے تجارت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ بازار، وہ متقی پرہیزگار ہے. جو ساس بنتی ہے، بہو کو شکایت نہیں، وہ متقی ساس ہے. جو باپ بنتا ہے، بیٹوں کو شکایت نہیں، وہ متقی باپ ہے. جو مالک مکان بنتا ہے، کرایہ داروں کو جو ہے شکایت. میں دنیا بھر میں تعریفیں بٹورے پھروں، میرے مریدین اور میرے شاگرد مجھے زندہ باد، مرد آباد، شاہ ملت زندہ باد کہے، اور میرا آمدنی حرام کی ہو، بیوی کے ساتھ سلوک صحیح نہ ہو، اولاد کے ساتھ سلوک صحیح نہ ہو، اور میری آمدنی اور خرچ صحیح نہ ہو، تو پھر یہ نعرے کیا کام کے. اس طریقے سے ہمارے جو بزرگ مرحوم ہیں اتنے سیدھے سادے، کبھی زندگی میں نہ کسی بہو کی شکایت، نہ کسی بیٹے کی شکایت. آج کے زمانے میں 2-4 بیٹے ایک چھت کے نیچے رہنا بڑا مشکل ہے. بڑے حساب سے ایسا لے کر چلے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو جان، ایک بھاوج دوسرے جو ہے بھاوج کے لیے جان دینا، صاف کا احترام. اللہ تعالیٰ جو سیدھے سادے لوگ تھے کروٹ کروٹ کا حق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بلا حساب و کتاب جنت و فردوس نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.